آج ہر آدمی کہتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے، لیکن جہالت کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ہر آدمی اس بات کو کہتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کی آپس میں فرقہ پرستی یا مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے، اور کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنا ہے، آپس کی لڑائیوں کو مٹانا ہے۔ آواز یہی تھی، مطالبہ یہی تھا کہ ایسی آواز آنی چاہیے جو وحدت امت کی بات کرے، لیکن جب آواز اٹھتی ہے، جب پیغام آتا ہے کہ ہمیں وحدت امت کی بات کرنی ہے، ہم وحدت امت کی طرف آ رہے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ کامن ایشو کی طرف آؤ، جو امت محمدیہ میں، امت مسلمہ میں کامن ایشوز جو ہیں، مسلمہ ایشوز ہیں، اس کی طرف آؤ۔ جب اس کی کوئی دعوت دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ جس دعوت کے ہم منتظر تھے، اب یہ دعوت منتظر ہو گئی، یہ دعوت ہمارے سامنے آ گئی تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، ایکسیپٹ کرنے کے بجائے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دعوت تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دعوت کس گروہ سے آئی ہے ہم تو یہ تو دیکھیں۔ اس دعوت کو فلاں ہمارا مرکز سرٹیفائڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ فلاں مرکز اگر ہمارا سرٹیفائڈ نہیں کر رہا ہے تو بات چاہے جتنی اچھی ہو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ حجاب آ گیا، حق کے آنے کے بعد بھی حجاب آ گیا۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اصلاح کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں، لیکن اگر ہمارے بیچ کوئی کھڑا ہوتا ہے ایسا جو اپنی اصلاح کو انفسکم پہ دعوت پہ ترغیب دیتا ہے، قرآن کے پیغام کو انفسکم پر زور دیتا ہے کہ اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، اسی کی ہم تلاش میں تھے کہ امت میں ایک ایسی آواز اٹھنی چاہیے کہ اندر سے اصلاح کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن جب ہمارے سامنے ایسا انقلاب سامنے آتا ہے اور اندر سے اصلاح کی جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہوں کی طرح بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ روزہ نماز کی طرح بات کر رہے ہیں۔ جس پیغام حق کے منتظر تھے وہ پیغام حق آ گیا، نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا، ہم نے اس پر سوال نہیں اٹھایا، ہم نے کہا اس طرح تو بہت سارے گمراہ بھی کہتے ہیں نماز روزہ کرنا چاہیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، لہٰذا انہی میں سے۔ حق آنے کے بعد معرفت کی نگاہ نہیں کھلی، پہچان کی نگاہ نہیں کھلی، یہ کس قدر محرومی کی بات ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہمارا یہی تو پیغام ہے کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں، دین کی جو تعلیمات ہیں، ان کے درجے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، یہ لیولز ہیں دینی احکام کے، یہ دینی احکام کے لیولز ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ فرض کی طرف سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے اور حرام سے بچنے کی طرف سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے، حرام سے بچنے پہ سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے، فرض کے کرنے پہ سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آج لوگوں نے دین کو بدلا نہیں ہے لیکن دین کی ترتیب کو بدل دیا ہے۔ آج مسلمانوں نے دین کو نہیں بدلا ہے لیکن دین کی ترتیب کو بدل دیا ہے۔ نماز کا منکر کوئی نہیں ہے، روزے کا منکر کوئی نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کا منکر کوئی نہیں ہے، لیکن دین میں جو باتیں اہم ہیں اس کو غیر اہم بنا لیا گیا ہے، جو غیر اہم ہے اس کو اہم بنا لیا گیا ہے۔ اس بات کا احساس سب کو ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دین کو اصل بنیادوں پہ قائم ہونا چاہیے، فرض کو فرض کے مقام پہ رکھیں، واجب کو واجب کے مقام پہ رکھیں، سنت کو سنت کے مقام پہ رکھیں، اللہ و رسول کی جو بات ہے اللہ و رسول کی مقام پہ رکھیں، اور جو عام علماء اور عام مشائخ کی بات ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھیں۔ عام مشائخ کی باتیں، عام علماء کی باتیں چاہے جتنی اہم ہو لیکن وہ اللہ و رسول کے بات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں جو احکام کی درجہ بندی ختم ہو چکی ہے، ایک ایسی آواز اٹھے کہ دین اپنی اصل بنیادوں پہ قائم ہو، اصل ترتیب پہ قائم ہو۔ لیکن جب ہم میں سے کوئی مرد حق اس نعرے کے ساتھ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، نماز پہلی چیز ہے، صلاۃ و سلام بعد کی چیز ہے، نماز متفق علیہ چیز ہے، قوالی بعد کی چیز ہے، قوالی مختلف ہی چیز ہے، نماز پڑھی جائے گی، قوالی سننے میں اختیار دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ نماز متعین شے ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ہم سب سے پہلے نماز کو تلقین دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، یہ تو قوالی سے زیادہ نماز ہی پہ اہمیت دے رہے ہیں،
اب قوالی والے بھی ناراض ہو گئے کہ یہ تو قوالی سے زیادہ نماز، یہ تو مولویوں والی باتیں کر رہے ہیں، اب یہ مولوی والی بات ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے قوالی جب ہمارے عالم نے حرام کر دیا ہے تو یہ کیسے سن سکتے ہیں، قوالی کو حرام رکھنا چاہیے۔ بات ان کی بھی یہی تھی کہ عالم کو عالم رکھو، اللہ و رسول نہ بناؤ، اپنے عالم کو عالم رکھو، اللہ و رسول مت بناؤ، اللہ و رسول کا جو واضح حکم ہے اس کو واضح رکھو، عالم کی بات جو مختلف ہی ہے اب اس میں آپ اختیار دو، جن مسائل کے سلسلے میں امت کا اختلاف ہے، جو لوگ جائز کہتے ہیں اس پہ عمل کریں، جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں اس کو دور رکھیں، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس واضح پیغام کو، اس واضح مشن کو اگر کوئی ہمارے بیچ لا کے واضح طور پہ کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو اس سے پہلے ہم اسی کے انتظار میں تھے کہ دین کو اصل بنیاد پہ اور اصل ترتیب پہ قائم کیا جائے، اور کوئی کھڑا ہوا جب اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں، درگاہیوں نے کہا کہ بھائی یہ تو حضرت جو ہے مولوی صاحب بن گئے ہیں، اور مولویوں نے کہا یہ تو پیر صاحب بن گئے، مولوی کی بات مانی جائے گی، پیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ دین کی معرفت، حق کی معرفت جتنی اہم ہے، حق جتنا اہم ہے، ہمارے فائدے کے اعتبار سے اس کی معرفت بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ حق کو جلوہ گر کرے اور ہمیں ہماری نگاہوں میں بینائی عطا کرے، ہماری نگاہوں میں پہچان عطا کرے کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایک نشست میں اپنی رائے طے کر لیتے ہیں، ورنہ لوگ 10 ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت نے تو فلاں دن محفل ختم کر دی تھی، سلام ہی نہیں پڑھا تھا۔ ارے بھائی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ اور سلام کو کیا ناجائز کہا تھا؟ جب سلام کو ناجائز نہیں کہا تھا، سلام کو پڑھا بھی تھا، تب تم سلام پڑھنے والوں کو کیا پرابلم ہے؟ اور جو سلام نہیں پڑھنے والے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے؟ حضرت نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ ہر آدمی پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری ہے، آپ کو آپشن دیا تھا کہ آپ اپنی رائے پہ عمل کریے، آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ تو ادھر بھی درد ہو رہا ہے، ادھر بھی درد ہو رہا ہے۔ مطالبہ دونوں کی طرف سے ہے کہ وحدت ہونی چاہیے، اور جب وحدت اور اعتدال کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ریجیکٹ کرنا ہے، یہ بھی ریجیکٹ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق دیکھنے، حق سمجھنے اور حق پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔